ملک صاحب، پہلی گزارش تو یہ ہے کہ پاکستان نے کبھی بھی اپنے مہاجر بھائیوں کو جو افغانستان سے آئے ہیں کوئی تکلیف نہیں دی، بلکہ ہجرت مدینہ جسے ہم کہتے ہیں، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں تاریخ اسلام میں اس کے بعد یہ افغان ہمارے بھائیوں کی جو ہجرت تھی پاکستان کی طرف، یہ دوسری وہ ہجرت ہے جہاں پر انصار مدینہ کی طرح پاکستان کے لوگوں نے انہیں ویلکم کہا۔ اور میں یہ بہت سے واقعات جانتا ہوں، چونکہ میری ساری زندگی افغانستان اور جہاد اور ان چیزوں کے ساتھ گزری ہے، کہ لوگوں نے اپنے گھر تک آدھے دے دیے، لوگوں نے اپنے کاروباروں میں شریک کر لیا، اور لوگوں نے رات کا کھانا، دوپہر کا کھانا اپنے گھروں میں زیادہ کر دیا کہ ہمارے بھائی آئے ہیں، ہم نے ان کی خدمت کرنی ہے۔ ہجرت ہی نہیں، ہم نے تو سوویت یونین جب آئی تو یہ بھی حق ہے اور سچ ہے کہ ہم نے سوویت یونین کو افغان سرزمین سے نکالنے کے لیے، ان کی آزادی کے لیے اپنا خون بھی دیا۔ یہ میں اس لیے پہلے عرض کر رہا ہوں تاکہ یہ بات کلیئر ہو جائے کہ پاکستان کو افغان مہاجرین سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ افغان مہاجرین ہمارے بھائی ہیں، ایک قانون ضابطہ اس کے مطابق وہ یہاں رہ رہے ہیں، جب تک وہ رہنا چاہیں اس قانون اور ضابطے کے مطابق جو عالمی قوانین ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ان کو ویلکم ہم نے کیا ہے، کرتے رہیں گے۔ آج بھی اس ملک کے اندر 2 ملین سے زیادہ افغان مہاجرین ہیں جن سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پرابلم کہاں ہے؟ پرابلم یہ ہوا کہ یہاں جو غیر قانونی لوگ رہ رہے تھے وہ ہر قسم کی سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ کیا افغانستان میں، میرا سوال ہے آج، کیا افغانستان کے اندر کوئی پاکستانی غیر قانونی ٹھہرے، افغانستان کی حکومت اسے رہنے دے گی؟ سعودی عرب کے اندر رہنے دے گی؟ امارات میں رہنے دے گی؟ نہیں رہنے دے گی۔ ہر ملک کا ایک قانون ہے۔ اس کے باوجود ہم نے ایک جسے کہتے ہیں بھائی بندی میں اس سے صرف نظر کر کے کہا چلے خیر ہے، لیکن افسوس یہ ہوا کہ پہلے تو چلے وہاں پر حکومت تھی کرزئی صاحب کی، اشرف غنی کی، اور وہاں ہندوستان جو تھا اس کے جس طرح سے قونصلیٹ تباہی کر رہے تھے پاکستان کی کے اندر، تخریب، دہشت، سارا کچھ۔ ہم نے 90,000 سے زائد ہمارے شہداء ہیں۔ ہم نے گلہ نہیں کیا اپنے افغان بھائیوں سے، ہم سمجھتے تھے وہاں ایک ایسی حکومت ہے کہ جو پاکستان دشمنی پہ مبنی ہے، جو ہندوستان کی دوست ہے، اور پاکستان کے اندر یہ سارا کچھ وہاں سے ہوتا رہا۔ جب یہ امارت اسلامیہ افغانستان کی حکومت آئی تو ہمیں یہ توقعات تھی، ہیں اور رہیں گی کہ یہ تو کم از کم حقائق کو سمجھتے ہیں، ہمارے قریبی ہیں اس انداز میں کہ یہ یہاں ان میں سے بہت سے لوگ رہے ہیں، ان کو حقائق پتہ ہیں، یہ کسی کے اعلی کار نہیں بنیں گے۔ افسوس یہ ہوا کہ ان کے آنے کے بعد بھی جو ہے افغانستان سے پاکستان کے اندر تخریب ہوتی رہی، پاکستان سے افغانستان میں سمگلنگ ہوتی رہی۔ ہماری کمزوری بھی ہے، میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے افغان بھائی کہتے ہیں کہ کیوں آپ کے ہاں سے سمگلنگ ہوتی رہی، یہ ہماری کمزوری تھی، ہم اپنی کمزوری مانتے ہیں۔ ہم نے جب یہ دیکھا کہ 27 خودکش حملے ہوتے ہیں اور ان میں سے 15 ہیں جو افغانی ہیں، تو ہمیں تشویش لاحق ہوئی۔ کسی بھی سطح پہ پاکستان نے ایسا کوئی گھر نہیں چھوڑا افغان امارت اسلامیہ افغانستان کا جہاں بات نہ کی ہو کہ مہربانی کریں، ہمارے ملک کے اندر بد امنی پیدا کرنے والے، دہشت گردی پیدا کرنے والے افغانستان سے آ رہے ہیں۔ ہم افغانستان کے امن کو اپنا امن سمجھتے ہیں، آپ بھی پاکستان کے امن کو اپنا امن سمجھے۔ وہاں سے ہمیں اچھا جواب ملتا رہا، لیکن عملی طور پر ہم نے دیکھا کہ سلسلہ بند نہیں ہوا۔ پھر آپ کو معلوم ہے کہ ڈالر جو ہے وہ جا کے 335 340 پہ چلا گیا۔ محترم آرمی چیف بزنس مینوں سے ملتے ہیں کراچی میں، وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے کہ ایک ایک دن میں 15 روپے ڈالر بڑھ رہا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ ڈالر افغانستان سمگل ہو رہا ہے۔ چینی کا ریٹ جو ہے وہ روزانہ 10 سے 15 روپے بڑھ رہا ہے۔ بھئی کیا ہو رہا ہے جی؟ چینی افغانستان جا رہی ہے، آٹا افغانستان جا رہا ہے۔ بھئی قانونی طور پہ نہیں جی، سمگلنگ ہو رہی ہے۔ ہم ان سارے حالات میں حکومت پاکستان نے
اپنے قانون کے مطابق ایک فیصلہ کیا کہ پاکستان میں جو افغان مہاجر ہے یا کوئی اور غیر ملکی ہے، جو بھی یہاں رہنا چاہتا ہے وہ قانون کے دائرے میں رہے گا۔ میرے وہ افغان بھائی جو پاکستان سے غیر قانونی ہونے کی بنیاد پر چلے گئے ہیں، اگر آج وہ قانونی اعتبار سے پاکستان آنا چاہے میں اسے ویلکم کروں گا، غیر قانونی نہیں، قانونی اعتبار سے۔ اب آپ دیکھیں جب یہ عمل شروع ہوتا ہے غیر قانونی افغان لوگوں کو بھیجنے کا، ڈالر کہاں سے کہاں آیا ہے ذرا آپ دیکھ لیں کہ 52 روپے کا فرق پڑا ڈالر میں، چینی ایک دم جناب نیچے آ گئی، آٹا ایک دم نیچے آ گیا۔ تو ہماری آج بھی یہ درخواست وہاں ہے۔ اب آ جائیں جو خان صاحب فرما رہے ہیں، مجھے خان صاحب یہ بتلا دیں کہ کون سے اسلامی قانون میں اس بات کی اجازت ہے، قرآن و سنت کے احکامات میں اس بات کی اجازت ہے کہ کسی ایسی ریاست کو جس کا آئین اور قانون قرآن و سنت کے تابع ہو، اس کے اندر تخریب کاری، دہشت گردی، سمگلنگ، اس کے مفادات کو نقصان پہنچانے کی اجازت ہے؟ جو مرضی باہر سے آئے نقصان پہنچائے اور چلا جائے۔ مہاجر وہ ہوگا جو ہمارے قانون کے مطابق، آئین کے مطابق، ہمارے دستور کے مطابق، ہماری روایات کے مطابق ہمارے پاس آئے گا، ہمارے قوانین کا احترام کرے گا۔ کیا ہجرت حبشہ جو ہے وہ خان صاحب کو اس وقت یاد نہیں آئی؟ اصل مسئلہ یہ ہے، میں آپ کو عرض کروں کہ میں یہ جب ان کے ساتھ تھا تو آپ کو یاد ہوگا میں کئی بار چینلز پہ یہ بات آ کے کہتا رہا کہ خان صاحب خواہ مجھ سے یا نور اللہ قادری صاحب سے اسلامی معاملات میں پوچھ لیا کریں، اور الحمدللہ متعدد مرتبہ میں نے لکھ کر بھی انہیں بھیجا جو میں دکھا سکتا ہوں، اور انہیں زبانی بھی کہا کہ خان صاحب آپ اسلامی حوالے دیتے ہوئے ہم سے ایک بار پوچھ لیا کریں یا کسی سے بھی پوچھ لیا کریں۔ پاکستان کے اندر آپ مجھے بتائیے، خان صاحب پاکستانی ہیں، کیا خان صاحب کو پاکستان کا قانون، آئین، دستور جو ہے وہ زیادہ عزیز ہونا چاہیے؟ پاکستان کے مفادات زیادہ عزیز ہونے چاہیے یا کسی اور کے مفادات زیادہ عزیز ہے خان صاحب کو؟ نمبر 3، یہ بہت اہم بات۔ اچھا، اب بڑی عجیب بات ہے، یہ میرے پاس پریس کانفرنس موجود ہے جو کی ہوئی ہے ہمارے بھائی جو اس وقت تھے نیشنل سیکورٹی کونسل کے ایڈوائزر، اور فواد چودھری صاحب، اور ان کے ساتھ جو ہے غنی صاحب ہیں، ان تینوں حضرات نے پریس کانفرنس کی ہوئی ہے اسی مسئلے پر، یعنی انعام غنی صاحب، اپنا معید یوسف صاحب، اور اللہ آپ کا بھلا کرے فواد چودھری صاحب نے، اور یہی بات جو آج ہو رہی ہے اس کا اعلان کیا ہے۔ یہی بات انہوں نے کی ہے۔ اگر اس وقت جائز تھی یہ بات تو آج کیوں ناجائز ہے؟ میرا ایک اور سوال ہے کہ یہ معاملہ تو پچھلے مہینے ڈیڑھ سے شروع ہے، ملک صاحب، یہ جو معاملہ اب تک تو تقریباً آج وزیر داخلہ صاحب نے بتایا کہ لاکھوں میں لوگ واپس جا چکے ہیں۔ آج خان صاحب کو یہ معاملہ کیوں یاد آیا ہے؟ یہ اس دن کیوں نہیں یاد آیا؟ اس دن کیوں نہیں اس کے اوپر انہوں نے گفتگو کی؟ اور کیا جب فواد چودھری صاحب نے، معید یوسف نے، اور پنجاب کے آئی جی جو غنی صاحب تھے، انہوں نے پریس کانفرنس کی تو کیا وہ خان صاحب کی پالیسی کے برخلاف کی تھی؟ یہ کیا منافقت ہے کہ آپ کریں تو وہ درست ہے اور کوئی اور کرے تو آپ کو اسلام یاد آتا ہے؟ اسلام ایک نظم کا نام ہے، اسلام ایک قانون کا نام ہے، اسلام ایک ضابطہ حیات کا نام ہے۔ قرآن و سنت جو ہے وہ خواہشات کا نام نہیں ہے۔ مہاجر، ہجرت کرنے والا، اس کے لیے ضابطہ ہے۔ مہاجر ہجرت کرنے والا، اس کو اس کی اجازت نہیں ہے ایون کہ آج اگر کوئی قانونی طور پہ رہنے والا مہاجر بھی پاکستان کے قانون کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کے خلاف ایکشن لینا حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ کیا میں پوچھنا چاہتا ہوں، میں آپ کو عرض کروں، اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو وہ اپنی اس صورتحال میں جو ہماری افغان برادری ہے، افغان بھائی ہیں، یا پشتون برادری ہے، یا وہ قوتیں ہیں جو پاکستان میں عدم استحکام چاہتی ہیں یا پاکستان کے اندر فتنہ فساد چاہتی ہیں، ایک تو وہ اپنے اس پیغام سے ان قوتوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ یہاں پر جو ہے پولیٹیکلی، سیاسی طور پہ، ہر اعتبار سے
میری پشت پر آگے کھڑے ہو جائیں، میں آپ کی پشت پر کھڑا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ بغیر سوچے سمجھے حکومت کی پالیسی پر تنقید کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ ایک مسئلہ جو اس میں انہوں نے لکھا ہے اپنے اس پیغام میں، کہ جی بڑی توہین اور تذلیل۔ جب ہمیں شکایات ملی بعض جگہوں سے کہ پولیس نے وہاں زیادتی کی ہے، یا کوئی جاتے ہوئے لوگوں کے ساتھ کسی محکمے نے، میں نے سرفراز بگٹی صاحب جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں ان سے بات کی، انہوں نے اسی وقت ایکشن لیا، اور انہوں نے کہا حافظ صاحب اس سے پہلے بھی میں اس پہ ایکشن لے چکا ہوں۔ اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا 2 ہفتے پہلے ہمارے سپہ سالار جنرل حافظ سید آصف منیر صاحب نے علماء مشائخ سے میٹنگ کی تھی، وہاں پر بھی یہ معاملہ ہوا، وہاں پر بھی میں نے بھی عرض کیا کہ جو غیر قانونی افغان مہاجرین ہیں ان کو ہم واپس بھیج رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ ایون پاکستان علماء کونسل نے، ملک صاحب یہ ذرا ضروری باتیں ہیں، قوم کو معلوم ہے، لیکن پھر بھی پاکستان علماء کونسل نے یہ فتویٰ دیا، یہ اپیل کی کہ جو افغان مہاجرین ہمارے جا رہے ہیں ان کی جو املاک ہیں وہ یہ استفادہ نہ کیا جائے کہ یہ جا رہے ہیں تو کم میں خرید لے، وہی ریٹ ان کا عوام لگائے یا لوگ لگائیں جو بازار کا ریٹ ہے، ان سے زیادتی نہ ہو۔ اگر کہیں زیادتی ہوئی، خود حافظ سید آصف منیر صاحب نے، سپہ سالار نے کہا کہ جہاں ہمیں شکایت ملے گی یا شکایت ملی ہے ہم نے اس کو دور کیا، یہ ہمارے بھائی ہیں۔ فقط معاملہ اتنا ہے کہ جو غیر قانونی یہاں رہ رہے تھے وہ غیر قانونی کام بھی کر رہے تھے، وہ ضابطے کے خلاف کام کر رہے تھے۔ جب میں ہوں یہاں پر غیر قانونی تو میرا کاروبار بھی غیر قانونی ہے، میری ایکٹیویٹی بھی غیر قانونی ہے۔ اب عمران خان صاحب کیا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا قانون ختم کر دیں، پاکستان کا دستور ختم کر دیں، کھول دیں سرحدیں۔ آج یہ ان کی بات کہ کیا ہمارے پڑوسی ممالک نے، افغانستان کے پڑوسی ممالک نے وہ آزادی افغان مہاجرین کو دی جو ہم نے دی ہوئی ہے؟ میں آپ کو نام نہیں لیتا، ایک عرب ملک کے اندر ایک جگہ ایک شہر کے حوالے سے آیا کہ جی یہاں پر تو کپڑا اور ہر چیز کے اوپر افغانوں کا تسلط ہوتا جا رہا ہے۔ وہاں کے گورنر نے حکم کیا کہ مجھے 48 گھنٹے کے اندر، یہاں سے قانونی رہ رہے تھے وہاں بھی وہ مہاجر تھے، یہاں سے مجھے 50% جو ہے جو مین کاروباروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ مجھے یہاں سے منتقل ہوتے نظر آنے چاہیے۔ ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کیا بھائی، ہم تو کہتے ہیں اگر کسی افغان مہاجر کا یہاں غیر قانونی بھی اس کا کاروبار تھا، اس نے غیر قانونی یہاں گھر لیا ہوا تھا، وہ بھائی اس کی قیمت اس کو پوری ادا کرے، اس سے خرید لے۔ خان صاحب جو ہیں ان کے اس 8 10 15 نکات کے اندر کوئی ایک لاجک کی بات ہے تو وہ آپ مجھ سے پوچھ لیں تاکہ اس کا میں جواب دوں۔ مجھے تو ماسوائے اس سے ایک جی اب ملک صاحب اگر آپ کے پاس پتہ نہیں کتنا وقت ہے، میرے سامنے یہ سارے نکات ہیں۔ انہوں نے پہلا یہ کہا کہ افغان مہاجرین کے ساتھ روا رکھے جانے والا سلوک، اس کا کہا قرآن و سنت اس کے خلاف ہے، اس کی میں نے وضاحت کر دی۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ ہجرت کے مراحل سے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جب حبشہ کی طرف بھیجا تو یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے امید ہے کہ وہ آپ کو رکھ لیں گے اس لیے کہ وہ عیسیٰ کے ماننے والے ہیں، یہ نہیں کہا تھا وہاں جا کے جبرن مسلط ہو جائیں وہاں۔ اور پھر یہ بھی ہوا کہ جب جو مکہ سے لوگ گئے تھے انہوں نے اپنا مدعا رکھا تو شاہ حبشہ نے کہا انتظار کرے میرے فیصلے کا، تو رسول اللہ نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ جبرن جا کے وہاں بیٹھ جائیں۔ کتنی اذیتیں مکہ میں آئیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر مدینہ منورہ پہلے نہیں جا سکتے تھے؟ کیوں اس وقت ہجرت کی جب اہل مدینہ انتظار میں تھے اور کہہ رہے تھے طلع البدر علینا، ایڑیاں اٹھا اٹھا کے بچے بوڑھے پہاڑوں کی طرف دیکھ رہے تھے کہ کب آمنہ کا لال آئے گا؟ خان صاحب یہ بھول گئے کہ میرے آقا نے مدینہ والوں کی مرضی کے بغیر مدینہ ہجرت نہیں کی تھی، اور جو مدینہ والوں کی روایات تھی ان کو برقرار رکھا تھا، ان کا آہستہ آہستہ ان کو اسلامی روایات میں لے کے آئے تھے۔ اس کے بعد یہ فرما رہے ہیں خان صاحب کے جنگ اور آفات کے نتیجے میں اپنی زمین سے محروم، بھئی اب وہاں جنگ ختم ہو گئی ہے، اب وہاں امن ہے، وہاں اطمینان ہے،
وہاں کے لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان سے زیادہ اچھی ہماری معاشی صورتحال ہو رہی ہے، تو یہ بھی تو مہاجرین پر اب لازم ہے نا کہ وہ دیکھیں ہمارا بھائی جو ہے اس کے معاشی حالات اچھے نہیں ہیں، ہم اپنے ملک میں جائیں۔ یہ دعویٰ تو افغان حکومت کا بھی ہے، افغان عوام کا بھی ہے۔ ملک صاحب میں آدھا سیکنڈ لوں گا، لیکن اب یہ نکات مجھے اسی طرح کہتے ہیں ہمارا ہمسایہ ہے، ہمارے تعلقات ہیں، ہمسائے نہیں بدلے جا سکتے۔ بھائی ہم نے کب کہا ہے ہم بدلنا چاہتے ہیں؟ ہم تو اعلان کریں، میں ریاست پاکستان کا بھی ایک ذمہ دار ہوں، آپ کے پروگرام میں اعلان کر رہا ہوں کہ افغانستان کا امن، استحکام، معاشی ترقی، وہاں کی خوبصورتی، ہم اس کو پاکستان کا استحکام سمجھتے ہیں۔ میں یہ بات ریاست پاکستان کی طرف سے کر رہا ہوں، لیکن میں یہ بھی تو حق رکھتا ہوں نا کہ اپنے بھائی سے یہ بات کہوں کہ بھائی میرے ملک کا امن، میرے ملک کا بچہ، میرے ملک کا بوڑھا، میرے ملک کی مسجد، میرے ملک کی امام بارگاہ، میرے ملک کا چرچ، اسے بھی آپ اپنا سمجھے جس طرح میں آپ کے ملک کو سمجھتا ہوں۔ میں اپنے بھائی کو صرف یہ شکوہ کر رہا ہوں کہ میرا خون بھی اپنا خون سمجھو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری سرزمین پہ کوئی بیٹھ کے میرا خون بہائے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں خان صاحب کو بطور پاکستانی میرے اس موقف سے اتفاق کرنا چاہیے۔ خان صاحب کہتے ہیں ہم نے 40 سال خدمت کی، اب ہم ضائع کر رہے ہیں۔ بھائی آج بھی ہم خدمت کر رہے ہیں خان صاحب، آپ کی اطلاعات درست نہیں ہیں۔ آج بھی ہم جو قانونی طور پہ افغان مہاجرین ہیں ان کی خدمت کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ آگے جو انہوں نے چیزیں لکھی ہیں ناقص ہجرت، اور یہ کہ بھیڑ بکریوں کی طرح، بالکل نہیں۔ میں ملک صاحب آپ کے پروگرام میں ذمہ داری سے کہہ کے جا رہا ہوں، یہاں افغان مہاجرین کی تنظیمیں موجود ہیں، ان کے ذمہ دار موجود ہیں۔ اگر کسی جگہ پر کسی افغان مہاجر کے ساتھ جو جا رہا ہے زیادتی ہوئی ہے یا کوئی زیادتی کر رہا ہے، ہم اس زیادتی کے خلاف ایکشن بھی لیں گے، سزا بھی دیں گے، معافی بھی مانگیں گے۔ یہ پاکستان میرا اور آپ کا پاکستان ہے، افغانستان ہمارا بھائی ہے، ہمیں گلے ہیں، شکوے ہیں، لیکن اس صورتحال سے آگ پر تیل ڈالنے کی بجائے آگ پہ پانی ڈالیے۔ وہ زبان کوئی مت بولے اس وطن پاکستان میں جو ہندوستان کی زبان ہے، جو پاکستان دشمنوں کی زبان ہے۔ پاکستان کے افغانستان سے تعلقات کو خراب کرنے کی اور اس تیل آگ پہ ڈالنے کی سازش خواہ کوئی بھی کرے۔ عمران خان صاحب کو آج کیوں یاد آیا ہے یہ؟ خان صاحب 2 ماہ سے سوئے ہوئے تھے، 2.5 ماہ سے سوئے ہوئے تھے۔ خان صاحب کے کتنے لوگ ہیں سینٹ کے اندر؟ آپ ہر 5 منٹ بعد ایک نئی لاجک تو بھیجتے ہیں اپنے وکیلوں کے ذریعے۔ جب یہ آپریشن تقریباً مکمل ہو گیا وہ اپنے گھروں میں چلے گئے۔ اب تو میرا نہیں خیال کوئی اکا دکا ہے جو رہ گیا ہے غیر قانونی۔ آج آپ کو یاد آ رہا ہے ہم اپنے ملک کے اندر، میں آخری بات کہنا چاہتا ہوں، ہم داخلی معاملات میں اور خارجی معاملات میں پاکستان اپنی پالیسی رکھتا ہے۔ افغانستان کے معاملے میں میں پھر واضح کرنا چاہتا ہوں ہمارے وہ بھائی ہیں، ہمیں بہت عزیز ہیں، اور میں ان افراد میں شامل ہوں جنہوں نے افغان سرزمین کی آزادی کے لیے خون دیا ہوا ہے۔ آپ کو خان صاحب ہم سے زیادہ افغان عزیز نہیں ہیں۔ آپ اپنے مقدمات پر توجہ دیں اور اللہ کریں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ یہ ملک کے اندر انارکی پھیلانے کی، آگ لگانے کی، ملک دشمنوں کی زبان بولنے کی کسی کو بھی اجازت نہ ہونی چاہیے، نہ اجازت دینی چاہیے۔